السلام علیکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان بہت ہی بہادر اور ایک جنگجو انسان تھے۔ وہ زمین اور سمندر میں جنگ لڑا کرتے تھے۔ انہوں نے کسی بحری جزیرے کے ایک بادشاہ کے بارے میں سنا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے جنوں کے ساتھ ہوا میں سوار ہو کر اس بادشاہ کے پاس چلے گئے۔ پھر بادشاہ اور اس کے درمیان خوب جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو فتح ہوئی اور انہوں نے اس بادشاہ کو قتل کر دیا۔ بہت سے لوگوں کو قید کیا گیا جو ہتھیار نہ ڈال رہے تھے۔ انہیں قیدیوں میں ایک شہزادی بھی تھی جو بہت ہی نرم و نازک اور پیاری تھی۔ یہ مقتول بادشاہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شہزادی سے شادی کر لی۔ آپ سب بیویوں سے زیادہ وقت اس بیوی کو دیتے تھے۔ ایک دن اس شہزادی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ مجھے میرے باپ کی بہت یاد ستاتی ہے۔ آپ اپنے جنوں کو حکم دیں کہ وہ مجھے اس گھر میں میرے باپ کا ایک خوبصورت سا مجسمہ تیار کر دیں تاکہ میں ہر وقت اپنے باپ کو دیکھتی رہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ اس طرح سے میری بے چینی ختم ہو جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ اس شہزادی کے باپ کی ایک خوبصورت صورت اس گھر میں بنا دو۔ جنات نے ایک مجسمہ تیار کیا جو کہ شکل و صورت میں اس لڑکی کا باپ بادشاہ مقتول ہی لگتا تھا، بس فرق یہ تھا کہ اس میں جان نہ تھی۔ شہزادی نے اس مجسمے کو گھر کے ایک کونے میں رکھوا لیا، پھر اس کو کپڑے پہنا دیے۔ کپڑے پہن کر وہ مجسمہ ہو بہو شہزادی کے باپ جیسا دکھنے لگا۔ شہزادی ہر روز اپنی نوکرانیوں کے ساتھ اپنے باپ کے بت کے سامنے آتی اور اسے سجدہ کرتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے چھپ کر شہزادی یہ کام 40 سال کرتی رہی۔ اس کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی علم تک نہ ہوا۔ یہ کام مسلسل 40 سال تک جاری رہا۔ آخرکار یہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی۔ اس بات کے بارے آصف بن برخیا کو بھی علم ہو چکا تھا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تشریف لے جا کر کہنے لگے، اللہ کے نبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی اجازت سے سب کو اکٹھا کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے بارے میں اور اس کے سارے حالات سے آگاہ کروں، اور جتنا میرے پاس علم ہے اس کے مطابق ان کی مدح و ثنا بھی کروں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب کو اکٹھا ہونے کا حکم دیا، سب لوگ اکٹھے ہو گئے تو آصف نے آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہوئے تھے ان کے بارے میں سب لوگوں کو آگاہ کیا، ان کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی بیان کیے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بچپن اور جوانی کا ذکر کرتے ہوئے ان کی فضیلت و منقبت بیان کی، جوانی سے آگے کا ذکر بالکل بھی نہ کیا۔ اس کے بعد جب سب چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ تم نے سب نبیوں کے حال احوال کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، جب میری باری آئی تو تم نے بس میری جوانی تک ہی بیان کیا۔ اس کے آگے تم نے میرے نبی ہونے اور باقی کے حالات کے بارے میں لوگوں کو کیوں نہیں بتایا؟ میرے سے اس عمر میں کیا غلطی ہو گئی؟ آصف نے اپنے دوست سے عرض کی کہ میرے دوست، تیرے گھر میں 40 دن سے ایک بت کی عبادت ہو رہی ہے۔ تیرے گھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ایک غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے۔ بس آپ کی ایک بیوی کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ کیا میرے گھر میں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ تم نے لوگوں کو میری نبوت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ کیوں نہیں بتایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے گھر میں گئے، آپ علیہ السلام نے اس بت کو زیرہ زیرہ کر دیا۔ اس کے بعد آپ سفید رنگ کے کپڑے پہن کر جنگلوں کی طرف چلے گئے، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے جاتے اور فرماتے جاتے، اللہ تعالیٰ یہ کیسا امتحان ہے، ہمارے نبی کے گھر میں ایک غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مسلسل توبہ و استغفار کرتے رہے یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ آپ علیہ السلام اپنے گھر کی طرف آ گئے تھے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام کی ایک خادمہ تھی۔ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب بھی آپ علیہ السلام بیت الخلاء میں جاتے یا پھر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے لیے جاتے تو اپنی انگوٹھی اس باندی کو دے کر جاتے۔ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ علیہ السلام اس انگوٹھی کو بس پاک حالت میں ہی پہنتے تھے،
اللہ تعالیٰ نے اس انگوٹھی میں ہی آپ علیہ السلام کی سلطنت کا راز پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ وہاں لکھتے ہیں کہ ایک دن آپ وضو کرنے کے لیے آئے تو اپنی انگوٹھی ان کو دی، اور صدر المہاد جن اس لونڈی کے پاس آپ علیہ السلام کی شکل و صورت بنا کر حاضر ہو کر کہنے لگا، امینا میری انگوٹھی لاؤ۔ امینا نے وہ انگوٹھی اس جن کو دے دی۔ وہ جن آپ علیہ السلام کے تخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ سب سلطنت اس جن کے تابع ہو گئی تھی۔ جب آپ علیہ السلام وضو کر کے باہر نکلے تو کہا، امینا میری انگوٹھی لاؤ۔ امینا نے کہا کہ تم کون ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی شکل و صورت بہت ہی پریشان اور بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ امینا نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، سلیمان تو اپنی انگوٹھی لے کر چلا گیا، وہ تو اپنے تخت پر حکومت کر رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے میری غلطی کی سزا مل رہی ہے۔ حسن کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قمیض اور تہمت پہن کر وہاں سے باہر نکل گئے۔ آپ علیہ السلام کے سر پر نہ تو ٹوپی تھی اور نہ ہی پاؤں میں جوتی تھی۔ گرمی انتہا کی تھی کہ آپ علیہ السلام کا گزر ایک گھر سے ہوا۔ آپ علیہ السلام کو بھوک اور پیاس بہت ہی تنگ کر رہی تھی۔ آپ علیہ السلام اس گھر کے دروازے تک گئے۔ آپ علیہ السلام نے دروازے پر دستک دی تو گھر سے ایک عورت باہر آئی۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ باہر بہت ہی گرمی ہے، مجھے بھوک اور پیاس ستا رہی ہے، میں چند مدت کے لیے مہمان بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ میرے خاوند گھر میں نہیں، میں اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں آپ کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ جب میرا خاوند گھر آئے گا تو میں اس سے پوچھ کر آپ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دوں گی، ورنہ میں آپ کو اپنے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اس عورت نے کہا کہ تم باغ میں چلے جاؤ، باغ میں جا کر ٹھنڈا پانی پیو اور درخت کے سائے میں آرام کرو۔ جب میرا خاوند گھر آئے گا تو میں اسے پوچھ کر آپ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دوں گی۔ اگر انہوں نے اجازت نہ دی تو تم اللہ کا عطا کردہ رزق کھا کر چلے جاؤ گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نہا کر باغ میں سو گئے۔ جب آپ علیہ السلام سو گئے تو مکھیوں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت ایک کالا سانپ آیا، اس نے آپ علیہ السلام سے مکھیوں کو اڑانا شروع کر دیا۔ اتنے میں شوہر گھر آیا، بیوی نے اپنے شوہر کو بتایا کہ مہمان آیا تھا، میں نے اس کو باغ میں سونے کا کہا ہے۔ وہ میاں بیوی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے۔ وہ یہ ماجرا دیکھ کر بہت ہی حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ ماجرا دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو نیند سے بیدار کیا اور آپ علیہ السلام کو اپنے گھر میں لے گئے۔ آپ علیہ السلام کو مہمان نوازی کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہماری جوان بیٹی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا نکاح آپ علیہ السلام سے کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے اس حسین و جمیل لڑکی سے شادی کرنے کے بعد 3 دن تک اس گھر میں رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے اور اپنی بیوی کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے کمانے کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام شکاریوں کے پاس گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان شکاریوں سے کہا کہ آپ مجھے بھی کام پر رکھ لیں، جو شام تک ہم شکار کریں گے ان میں سے کچھ مجھے بھی دے دینا تاکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ لے کر جا سکوں۔ اس طرح جو کوئی بھی شام کو شکار کرتے تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی جو ان کے حصے میں شکار آتا وہ ان کو دے دیتے۔ دوسری طرف جعلی سلیمان کی حکومت کو لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جب اس جن نے دیکھا کہ لوگ متنفر ہو رہے ہیں تو وہ یہ انگوٹھی لے کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اس نے انگوٹھی کو دریا میں پھینک دیا۔ حسن کہتے ہیں کہ 40 دن انگوٹھی اس جن کے پاس رہی۔ مروی ہے کہ وہ ہر چیز پر حکومت کرنے لگ گیا، لیکن آپ علیہ السلام کی بیوی کے پاس نہ جا سکا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کو یہ بات کہتے تھے کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میں کافی دنوں سے بھوکا ہوں۔ دوسری طرف جن نے انگوٹھی کو دریا میں پھینک دیا، اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے کھا لیا۔ اس کو کھانے سے مچھلی کا پیٹ روشن ہو گیا۔ وہ مچھلی اس طرف چلی گئی جس طرف حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شکاریوں کے ساتھ شکار میں مصروف تھے۔ وہ لوگ آج مچھلیوں کا شکار کر رہے تھے۔ یہ مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حصے میں آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس مچھلی کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔
کار میں جا کر انہوں نے اپنی بیوی کو مچھلیوں کو پکانے کا حکم دیا۔ جب بیوی نے مچھلیوں کو پکانے کے لیے ان کا پیٹ کھولا تو ان کے پیٹ میں سے ایک انگوٹھی نکلی، جس انگوٹھی کی چمک سے سارے گھر میں نور ہی نور پھیل گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب وہ انگوٹھی دیکھی تو آپ علیہ السلام نے اس کو پہنا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ آپ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ، تو مالک و خالق ہے، تو سب کو پالنے والا ہے، تو سب کو عزت اور ذلت عطا کرنے والا ہے۔ تیرے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز حرکت نہیں کر سکتی۔ تو بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔